भाई तमाम मेहमानान इज़ाम से दरख्वास्त है, कोई भी किसी तरह का फोटो नहीं लेगा, कोई अपना मोबाइल का कैमरा चालू ना करे, बंद करके रखे, किसी तरह का फोटो नहीं लिया जाएगा। हजरत की तरफ से कतअन मना है और शरान भी मना है, किसी को इजाजत नहीं है। पढ़िए। इसके बाद जब आखिरी सबक आए तो किसी और से पढ़वाया जाए, ये बात अमल में नहीं आती। आप किसी उस्ताद को बुलाकर जिसकी सनद कवी हो और बुलंद हो, वो
ایک سبق پڑھنے تو بھی آپ کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، آخری سبق کو پڑھوانا کسی سے یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا نے سال بھر آپ کو پڑھایا اور آخری سبق بھی پڑھا دیا۔ اللہ آپ حضرات کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا کی تعلیم کی جو خدمت ہے اللہ ان بھی سے نوازے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں بہت مختصر 2-4 منٹ کے اندر، کہ جو لوگ حدیث سے شغف رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، شرح کرتے ہیں، اور اس طرح بھی حدیث سے شغف رکھتے ہیں، در حقیقت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اپنی نسبت کو قائم کرتے ہیں اور مضبوط تر کرتے رہتے ہیں۔ حدیث کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آپ حضرات نے اشتغال بالحدیث رکھا، گویا کہ صاحب حدیث علیہ السلام سے اپنی نسبت کو قائم کیا اور مضبوط سے مضبوط کر دیا۔ یہ جو نسبت خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہے، منقطع۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ان کا ایک بڑا مشہور رسالہ ہے فیوض الحرمین، لکھتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو روضہ اطہر کے قریب میں نے مراقبہ کیا، میرے اوپر یہ منکشف ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اس مبارک قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اس قبر سے نور نکل رہا ہے، اور ساری دنیا میں جہاں جو کوئی شخص علم حدیث سے اشتغال رکھتا ہے کسی بھی طرح سے، وہ نور جو آپ کے مبارک سینے سے نکل رہا ہے اس مشتغل بالحدیث کے سینے میں جا کر پیوست ہو رہا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، اگرچہ یہ کسی خدا رسیدہ انسان کا الہام یا کشف ہے، لیکن عقل استطاعت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جو چیز منسوب کی گئی ہے، ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا صفة أو تقديرا، اسی چیز سے یہ شخص اپنی نسبت رکھ رہا ہے اور مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ مشقت اور یہ کوشش انشاءاللہ رائے گان کی جائے گی۔ اس لیے جس کسی کو مدرسے میں علم حدیث کی خدمت کا موقع مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس نسبت کو باقی رکھنا یا مضبوط سے مضبوط تر کرنا، علم حدیث کا مدرس بن جانا ہی ضروری نہیں ہے۔ اشتغال رکھیے، پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے، موقع ملے پڑھانے کا پڑھاتے رہیے، مسجدوں کے اندر روایت کو پیش کر کے اس کا ترجمہ اور مطلب لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ لوگوں نے اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے بے شمار لوگوں نے اربعینیات
وقت ابھی جسمانی درد سے قائم ہے جو باقی ہے. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرا اپنا تجربہ یا یوں کہیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کی کتاب سے آپ یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن حدیث تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں صاحب مشکات المصابیح نے جو کام کیا ہے وہ طالب علم کے لیے بہت زیادہ مفید تھا. آپ ایک موضوع سے متعلق جو روایات مختلف کتابوں کی وقت گردانی کے بعد حاصل کر سکتے تھے، اللہ ان کے فضل و نور سے بھرے انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر پہلی فصل کو صاحب المصابیح دوسری دو فصلوں کے اندر بدل. اس لیے اگر آپ اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں اور پڑھ بھی چکے ہیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت کثیر المنفعت ثابت ہوگی. اور یہ نسبت جو اس مدرسے کے اندر اساتذہ کرام کی مستقانہ کی وجود کی بنیاد پر آپ کو حاصل کی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ترقی ہوتی رہے گی اور آپ اپنی آخرت کو روز آنا مطالعہ کر کے ان حدیث سے سبق حاصل کر کے آباد کرتے رہیں گے، بلکہ ترقی دیتے رہیں گے. یہ میرا ایک مشورہ تھا جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے. باقی دعا کرنے کی بات یہ میں دعا کے لیے کبھی کسی تبلیغی بننے میں شرکت نہیں کی کہ میں میں چند منٹ کی دعا کرتا ہوں. دعا کرنا بھی حضرت مولانا نے کہا تھا اللہم انا نسألک لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا وارض عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا یا الہ العالمین. اے اللہ، یہ بخاری شریف جیسی کتاب کے اختتام کے اوپر دعا کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے. اے پروردگار، بڑے بڑے علماء اور اہل اللہ کا یہ خیال ہے کہ اس کتاب کے ختم کے اوپر وقت مستجاب ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک کتاب اور اس انتہائی مبارک حدیث کے مجموعے کے صدقے میں اے اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے پروردگار، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر خوف آخرت پیدا فرما دے، خشیت خداوندی پیدا فرما دے. اے اللہ، میدان عمل میں اخلاص و للہیت کے ساتھ
ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں آپ اس کو سن رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے آقا نے فرمایا اور جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے کہ جب آپ کے بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اے پروردگار، ہماری دعا اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ پڑھانے والوں کے پڑھانے کو قبول فرمائیے، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو قبول فرمائیے۔ اے پروردگار، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری مجالس کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اے پروردگار انہیں قبولیت سے نوازیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اس ملک کے اندر بھی امن و امان کو قائم فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، پیار و محبت کی تاریخ ہے، گاؤں در گاؤں شہر در شہر ہم ہزاروں سال سے انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما دیجیے۔ جو لوگ آپس میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دیجیے، ذلیل و رسوا فرما دیجیے، اور ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرمائیے۔ اے پروردگار، میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرمائیے، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ خاتمہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیے، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائیے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، اور شرور و فتن سے اس مدرسے کو بھی اور تمام مدارس اسلامیہ کو اور ہم سب کو محفوظ و محفوظ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔
کریم گنج، محمد دانش سہارنپور، زبیر احمد ہیلا گنجی، گلاب حسین کریم گنج، محمد یحییٰ کریم گنج، نادر الاسلام علی گاؤں، جہانگیر عالم سیتامڑھی، فیضان احمد ممبئی، محمد شاداب سیتاپور، محمد مبین باغپت، محمد جنید باغپت، محمد سہیل سیتامڑھی، شہید الاسلام ہیلا گنجی، سیف العالم کھوبڑی، مجیب اللہ ہیلا گنجی، محمد حنظلہ کانپور، محمد اکرام سیتاپور، محمد اعجاز شاملی، سید الرحمان کریم گنج، اکرام اللہ کھوبڑی، محمد مکرم شاملی، عبد الوحید شراوتی، مشیر احمد لکھیم پور، اظہر الدین لکھیم پور، محشر عالم سہارنپور، عبید الرحمان بجنور، ابو بکر صدیق کامرود، شریف الدین کریم گنج، محمد خالد جبل پور، محمد عثمان لکھیم پور، ادریس علی برپیٹا، مستقل علی دلباری، نشیر الدین کریم گنج، جبیل احمد کریم گنج، عبد المنان کریم گنج، عبد المتین کریم گنج، قمر الاسلام کریم گنج، چاند محمد لکھیم پور، محمد شمس الدین مدھوبنی، داؤد مدھوبنی، عبد الرحمان معاذ الہ آباد، عبد الحفیظ دربھنگہ، محمد قاسم شاملی، عمران حسین کھوبڑی، نور عالم نوگاؤں، عبد الرحیم موگرا، یوسف جاوید نوگاؤں، نور محمد سہارنپور، عاشق الرحمان نوگاؤں، محمد افضل چنئی، ابو دردہ ملک 24 پرگنہ، محمد ساجد علی 24 پرگنہ، عبد الماجد مظفر نگر، جمشید عالم کٹیہار، حسیب الرحمان بھونی، نور الدین مدھوبنی، اویس احمد مظفر نگر، مشہور خان سہارنپور، جمشید عالم کٹیہار، حسیب الرحمان بھولی، نور الدین مدھوبنی، اویس احمد مظفر نگر، مشہور خان سہارنپور، سلیم انوار نوگاؤں، محمد احسان مظفر نگر، شکیل احمد سب کبیر نگر، محمد ثاقب سہارنپور، ادریس علی کھوبڑی، نقیب الاسلام کھوبڑی، عبد الستار بیربھوم، محمد وسیم میرٹھ، محمد مفید قنوج، محمد طالب مظفر نگر، سید اشفاق کپواڑہ، اسامہ شمس سہرسہ، محفوظ الرحمان شاملی، نہال خان لکھیم پور، محمد مدثر شاملی، محمد شاکر سہارنپور، محمد اکرم مظفر نگر، محمد مشتاق سپول، وقاص مومن بلند شہر، نعمت اللہ سمستی پور، شاہین احمد کریم گنج، سالم ظفر پورنیہ، عمر فاروق،
محمد افضل سہارنپور میرپور الحق دوبڑی محمد شاہد میوان مشہور احمد کریم گنج منہاج عالم دین اکندی محمد نوشاد گپتا محمد عمران بھاگلپور ابو خالد کریم گنج محمد اصغر مظفر نگر زبیر اختر بلند شہر حسین احمد بنگائی گاؤں بشیر احمد چران عبد الرحمان نوگاؤں محمد آزاد علی میرٹھ حسیب الشیخ بلوان معراج منڈل 24 پرگنہ احمد اللہ 24 پرگنہ اسد الرحمان 24 پرگنہ عبداللہ منڈل ندیہ ضیاء الدین دربھنگہ محمد حامد سیتاپور محمد آزاد سپول اسد اللہ سیتاپور دلوار حسین کریم گنج سمیم اللہ پیرولیا عزیز الشیخ ندیہ قطب الدین ندیہ زبیر احمد مرشد آباد ناصر احمد برزوان جلال الدین کریم گنج مامون رشید 24 پرگنہ سکندر علی نوگاؤں مفید الرحمان بھوگڑی عبدالعزیز برزوان سیف الدین گولادھار نور محمد فاروقی نوگاؤں ذاکر الاسلام گرم نیچے بیٹھ جائے ابو بکر صدیق برزوان عظیم الحسین تانو خلیل الرحمان گجائی امیر الحق برپیٹا مفید الرحمان ڈھاکہ انوار حسین کریم گنج نور جمال نوگاؤں حضرت علی ہوجائی طیب الرحمان کریم گنج آفتاب عالم چوپال میر قاسم علی کامرو محمد گلزار شاملی محمد اسلام مظفر نگر محمد مناف میرٹھ احمد حسین سہرسہ تاج الاسلام دیوبند محمد طاہر شاملی عارف اللہ کامرو رضوان الکریم ہوجائی زکریا حسین ہوجائی دلوار حسین نوگاؤں عبد المنیم کریم گنج عبد القادر مظفر نگر محمد انور سپول محمد بے مثال میرٹھ محمد فرحان میرٹھ محمد عارف مظفر نگر اکبر حسین گڈا محمد رضوان سیتاپور محمد افتخار پانی پت اشفاق عالم چمپارن حنیف الرحمان مدھوبنی محمد یاسین گڈا اعزاز الحق گجائی ماندار الدین کریم گنج مغرور محمد عبداللہ کریم گنج شجاع الدین مظفر نگر ہدایت اللہ خان شاہجہاں محمد یونس مرشد آباد شان محمد مظفر نگر بشیر اللہ چندل حبیب الرحمان دیوبند افتخار احمد غازی آباد بدر الاسلام میرا تبی عبد النبی